نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اور شور کی خدمت کرے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر! کیا خوش قسمتی ہے خواتین کی، اور ان خواتین کی جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لیکن آج مغرب نے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے، پردے کے ذریعے سے ان کے جو ہے وہ آزادی کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، اور ہم عورتوں کے حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں۔ مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے اسے بحیثیت عورت نہیں دیا ہے، بلکہ اسے مرد بنا کر بھی نہیں دیا، مردوں سے زیادہ اضافی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دیں۔ آج بھی اگر آپ مغرب میں دیکھیں نا تو مرد نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک سوٹ ٹائی، اور مطلب یہ ہے کہ جوتے اور سر سے پاؤں تک جو ہے وہ لباس میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میم صاحبہ جو کھڑی ہوتی ہے تو وہ آدھی ننگی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ خواتین، زلزلے کے دوران ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا اور تجربہ ہوا کہ وہاں سے خواتین آئی اور وہ مردوں کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی، دیواریں بناتی تھی، سیمنٹ سریے کا کام کرتی تھی۔ کیا یہ بات قابل رشک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کا مقصد ہی الگ رکھا ہے اور مرد کی تخلیق کا مقصد الگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ تم عورتوں سے جو ہے وہ انس حاصل کرتے ہو اور تمہیں سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اللہ اکبر! تو محترم بھائیو، عورت کے اوپر اضافی بوجھ مغرب نے ڈالا ہے، اسلام نے نہیں ڈالا ہے۔ اسلام نے عین فطرت کے مطابق عورت کو جو ہے وہ مقام دیا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ جنت اس کے قدموں میں ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین فائدہ اٹھائی جانے والی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بہترین متاع قرار دیا ہے۔ اور اگر بیٹی اور بہن ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کر کے والدین اور بہن بھائی جو ہے وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ عورت کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ہمیشہ اپنی والدہ سے ایک سوال کیا کرتی تھی کہ مردوں کو ایک درجہ بلند کیوں دیا گیا ہے؟ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا خامی ہے؟ بات خامی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان دونوں کی تخلیق کی ہے، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ان کو جو ہے وہ ان صلاحیتوں سے نوازا ہے جو صلاحیتیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکی اور اس کے والدین اور بہن بھائی سارے ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور موسلادھار بارش کے اندر جو ہے وہ ان کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جب ٹائر پنکچر ہو گیا تو ان کا جو ہے وہ اس لڑکی کا باپ بھی اور ایک نوجوان بھائی بھی نیچے اتر گئے، اور انہوں نے وہ ٹائر کھولا، اور اسی سردی کی حالت میں بارش ہو رہی ہے، ٹائر بدلی کیا، اور باپ کے ساتھ جو ہے اس کا بیٹا بھی ہیلپ کر رہا ہے۔ ماں بیٹی آرام سے جو ہے گاڑی کا اے سی چلا کر شیشے بند کر کے گاڑی کے اندر سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بیٹی سے ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹی تم اکثر ایک سوال کرتی رہتی ہو، تو اب اس سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ دیکھو تم اور میں جو ہے یہ گاڑی کے اندر سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور تمہارا باپ اور تمہارا بھائی جو ہے وہ دیکھو کہ باہر کس طرح سے سخت سردی کے اندر موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور وہ ٹائر تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ اب بعض لوگ آج مغرب سے متاثر ہو کر کہتے ہیں جی عورت کی شہادت اور عورت کی دیت کا معاملہ، اچھا دیت عورت کی آدھی کیوں ہے؟ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دیت ملتی کس کو ہے؟ ایک عورت اگر ناحق ماری جائے تو اس کی دیت کس کو ملے گی؟ اس کی دیت جو ہے آدھی ملے گی تو کس کو ملے گی؟ ظاہر ہے اس کے خامد اور وارث کو ملے گی، تو وارث جو ہے وہ مرد ہوگا نا۔ اگر وہ مرد جو اس کا وارث ہے، جو اس کا خامد ہے، وہ مارا جائے یا وہ مر جائے، وہ قتل ہو جائے، تو اس کی پوری دیت وصول کرنے والا کون ہوگا؟ عورت ہوگی نا۔ تو فائدے میں کون رہا؟ عورت کے مرد؟ بھائی الٹی کھوپڑی سے نہیں سوچو، اور اللہ سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ بنو۔
رب العرش العظیم کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ کسی عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ کسی عورت کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ کتنا زبردست جواب دیا۔ فرمایا کہ اگر عورت کو پیغمبر نہیں بنایا گیا تو سارے پیغمبر جو ہے عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، عورتوں کا دودھ پی کر پلے بڑے ہیں، اور عورتوں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ یہ عورت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔